اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مدینہ سلینا uçan yelçu bema Açmış bir taşı bemarız Medinuk suçumena uçan yelçu bema Yelçu bedbalan Salli ala karar Allah sallallahu aleyke ya Resulallah ve selam aleyke ya Habiballah Arş-ı şüphe karari Ferş-ı şu intizari Kuduzat mezban salli ala Burası उसका कोई गुजारिश होता है Cadde anlaşılır mı abi? Bu cadde anlaşılır mı abi? Cadde rahmat. अगर के दान Peki logo yok mu abi? तो फरमाइएगा हमारा आगे का जो सफर है ये अल्लाह के रहमत के मैदान की तरफ है मैदान अरफात की तरफ Arafat को इधर पर चला ये अल्लाह का रहमत का मैदान है Arafat को इधर पर चला इधर पर जुल्हिज्जा के दिन हज वाले दिन यहाँ पर एक दिन क्याम करना वकूफ करना रुकना हज का रुकन आज़म है जो 9 जुल्हिज्जा के दिन हज वाले दिन वहाँ पर मैदान अरफात के अंदर एक दिन क्याम नहीं करेगा उसका हज कबूल नहीं होगा हज का जो सबसे बड़ा और सबसे अहम रुकन है वो रुकन आज़म है यानी कि मैदान अरफात में एक दिन रुकना है इसके अंदर इस दौरान 2 नमाजें पढ़ जाती हैं ज़ोहर और असर की नमाजें 9 जुल्हिज्जा के दिन ज़ोहर और असर की नमाजें मैदान अरफात के अंदर पढ़ी जाती हैं और सूरज गुरूब होने के साथ ही शाम के होते मगरिब की अजान से पहले हुज़ार किराम मैदान मुज़दलिफा की तरफ अल्लाह के रहमत से दूसरे मैदान मुज़दलिफा की तरफ लौट जाते हैं अल्लाह के रहमत का 3 मैदान है पहला मैदान मैदान अरफात है दूसरा मैदान मैदान मुज़दलिफा है तीसरा मैदान मैदान मिना है ये अल्लाह के रहमत का 3 मैदान है अच्छा इस बार मैदान अरफात के अंदर एक मस्जिद है मस्जिद मिमरा बहुत बड़ी मस्जिद है 6 मीनार 3 गुंबद और 72 दरवाजे इस मस्जिद के 6 मीनार 3 गुंबद और 72 दरवाजे मस्जिद इमरा के बहुत बड़ी मस्जिद है और हर साल जो हज खुतबा होता है यानी कि अक्सर हम ईद के दिन पर ईद के दिन हज वाले दिन यानी कि हम अपने घरों में बैठ के टेलीविजन पे खुतबा सुनते हैं हज का वो इस मस्जिद के अंदर होता है जो लाइव खुतबा चल रहा होता है वो इस मस्जिद के अंदर दिया जाता है मस्जिद इमरा के अंदर इसके लिए तकरीबन 5-6 लाख इस पर ठहर कर हर खुतबा सुनते हैं 40 से 50 लाख हाजी साहबान मैदान अरफात में जो है वकूफ अरफा करने आते हैं हज के रुकन आज़म अदा करने आते हैं उसके बाद साहबान मैदान अरफात के अंदर जो दूसरी बहुत ही मुक़द्दस ज़ियारत है जगह है वो है जबल रहमत अल्लाह की रहमत की पहाड़ी है वो बताता है यहाँ पर 2 शख्सियत की जो है वो दुआ कबूल होती है दुआ उन्होंने मांगी थी रोह होगी यहाँ पर दुआ कबूल हुई थी आदम अलैहिस्सलाम की रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम से इनकी मुलाकात हुई जब ये दोनों हज़रात जन्नत से ज़मीन उतारे गए थे यानी कि अम्मा हवा अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से ज़मीन उतारे गए थे तो ये उससे बिछड़ गए थे एक रिवायत में 40 साल आता है और एक रिवायत में 100 साल आता है और एक रिवायत में 200 साल आता है अल्लाह आलम काफी अरसा गुजर गया इन दोनों को बिछड़े हुए फिर यहाँ पर आकर आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका में एक पहाड़ी है सरंती में पहाड़ी वहां पे उतारा गया था और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम को जद्दा में उतारा गया था शहर है जद्दा वहां पे उतारा गया तो उनका मकबरा
کا جو مزار ہے ماحول کا ان کی جو قبر ہے وہ جدہ میں ہے. اس کے بعد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک حج کیا تھا. سب کو معلوم ہے جی ہمارے پیارے نبی نے اپنی زندگی میں ایک حج کیا تھا. کون سا خطبہ تھا؟ مشہور خطبہ تھا خطبہ حجۃ الوداع. خطبہ حجۃ الوداع جو ہمارے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا تھا وہ اس پہاڑی کے دامن میں ارشاد فرمایا تھا, جبل رحمت پہاڑی کے دامن میں. اس خطبے کے مشہور الفاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 1,24,40,000 صحابہ موجود تھے. تو آپ نے کہا کہ مومنو ہم سب آدم کی اولاد ہیں. کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں, کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں, کسی چھوٹے کو بڑے پر اور بڑے کو چھوٹے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں, کسی امیر کو غریب پر اور غریب کو امیر پر کوئی فوقیت حاصل. اگر کسی کو فوقیت حاصل ہے وہ ہے تقویٰ کی بنیاد پر. جس کا تقویٰ مضبوط ہوگا وہ افضل ہوگا, وہ برتر ہوگا. جس کا تقویٰ مضبوط نہ ہوگا وہ کسی سے برتر نہیں ہے, کوئی کسی سے افضل نہیں. اس کا زبان آپ کو نظر کراتا ہوں. یہ خطبہ جو ہے مشہور خطبہ ہے, بہت بڑا خطبہ ہے. شاید آپ کو یہ بعد میں تعین دہراؤں گا. اس کے بعد انہیں یاد کراتا ہوں. دنیا کی سب سے بڑی, پوری دنیا میں 246 ممالک ہیں. ان سب ممالک میں سب سے بڑی یونیورسٹی یہ والی ہے. آپ سب کے سیدھے ہاتھ پر دیکھیے, آپ کے سیدھے ہاتھ پر ایک یونیورسٹی آ رہی ہے. بڑی بڑی بلڈنگ نظر آئیں گی یہاں سے لے کر آخر تک. اس کا جو فرنٹ ہے کم بیچ یا کم سے کم 4 کلومیٹر کا ہے. اس کا جو فرنٹ ہے اتنا بڑا فرنٹ ہے اس کا. یہاں سے لے کر آخر تک یہ جو ہے بلڈنگ نظر آئیں گی یہ ساری یونیورسٹی ہے. آپ کے سیدھے ہاتھ پر جو یونیورسٹی ہے اس کا نام ہے جامعہ ام القرا. جامعہ کہتے ہیں یونیورسٹی کو, عربی میں جامعہ اور انگلش میں یونیورسٹی کہتے ہیں. جامعہ ام القرا دنیا کی سب سے بڑی اسلامی یونیورسٹی. ویسے تو دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی جو ہے وہ مصر میں ہے, لیکن اسلام کی بتا رہا ہوں, اسلام کے لحاظ سے یونیورسٹی ہے وہ یہ والی جامعہ ام القرا سب بڑی یونیورسٹی ہے. اس کے بعد تقریباً 36 سے 40 لاکھ کے قریب جو ہے طالب علم حاصل کرتے ہیں. جامعہ ام القرا یہ مسجد اسی کی ہے. یہ مسجد اسی کی ہے. بہت بڑی یونیورسٹی ہے جی, اسلامی یونیورسٹی ہے. یعنی کہ یہاں پر اسلامی اور دنیاوی یعنی کہ دونوں اسلام کی تعلیمی اور دنیا تعلیم دو تعلیم ہے یہاں پہ. جو صدر کا بادشاہ ہے محمد بن سلمان, اس نے بھی یہاں تعلیم حاصل کی ہے. یعنی کہ یہ اس کے دادا بھائی تھی عبدالعزیز نے یونیورسٹی اس کے دور کی ہے. یہاں پر انڈونیشیا, ملیشیا, مصر کے, شام کے, یہ پاکستان, انڈیا, ٹھیک ہے, کشمیر کے لوگ, بہت سارے لوگ جو ہے یہاں پر تعلیم کرتے ہیں. سب سے جو اہم اور سب سے جو پہلی بات ہے, سب سے یہاں پر جو لوگ ہیں وہ انڈیا کے لوگ یہاں پر جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. بھائی صاحبان, ان زیارات کے اوپر آنے کا جو مقصد ہے, جو سب سے اہم مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ان زیارات کو دیکھ کر آپ کے ایمان کی جو ہے وہ اس میں تازگی آتی ہے. یعنی کہ انسان جب ان زیارت کو دیکھتا ہے تو ان کے دل میں یہ خواہش آتی ہے, ان کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ ہمارے پیارے نبی نے اور ان کے صحابہ کرام نے, بہت سارے لوگوں نے, دین صحابہ صحابیات نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں ہم تک دین پہنچانے کے لیے. آج ہم تک دین جو بہت آسان سے پہنچ چکا ہے, لیکن انہوں نے دین پہنچانے کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں. تو ان چیز کو دیکھ کر ہمارے دل میں یہ خواہش پیدا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ دین کی طرف کام کروں. اچھا زبان, اس خطبے کے شروع میں بتایا تھے میں نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومنو میں نہیں جانتا کہ اس حج کے بعد